فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے عالمہ کورس کے مقابلے میں مومنہ کورس کی ضرورت اس موقع پر سنائی جائے گی. مدارس بنات برائے عالمیت اور برائے مومنات اقامتی غیر اقامتی سب کی افادیت اور اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے. کسی شعبے کی ناقدری اور تنقید نہیں ہے. موجودہ زمانے کو رکھتے ہوئے اس لیے سنایا جا رہا ہے، اہمیت بتلائی جا رہی ہے. خیر القرون میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور بعد کے ادوار میں ابتدائی تعلیم بچوں کی اور بچیوں کی ماں باپ کے ذریعے سے، ماموں کے ذریعے سے، چچا کے ذریعے سے، خالہ وغیرہ اور دیگر خواتین کے ذریعے سے ہو جایا کرتی تھی. بنیادی تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام اور بعد کے زمانے میں اہل خانہ کے ذریعے سے پوری ہو جاتی تھی، لیکن اس زمانے میں وہ چیز بہت کم دیکھی جاتی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور اوپر کے حالات دیکھیں گے. حافظ قرآن ماموں سے بنے، ابتدائی تعلیم نحو صرف کی چچا کے پاس پڑھے. اس زمانے میں مثالیں نورانی قاعدہ پڑھنے کی یا تکمیل کی بھی مشکل سے ملتی ہیں. اسی لیے پہلے درجے اور ضروری اور بنیادی کام مومناتی کورس، مومنہ کورس کا ہے. مفتی صاحب دامت برکاتہم بارہا فرماتے ہیں، بارہا مشورے میں فرماتے ہیں، اصل تعلیم تو عالمہ کورس کی ہے. محدثہ، معلمہ اور فقیہہ اور دیگر جو فنون ہیں، کچھ ایسی خواتین تیار ہونی چاہیے، لیکن یہ زمانہ ویسا نہیں ہے. ہم ابتدائی کام کر لیں گے، ابتدائی اور بنیادی تعلیم تو پہلے دے دیں گے، پھر یہ طبقہ ابتدائی تعلیم کو حاصل کر لے گا، پھر یہ خود بخود اوپر کی تعلیم اپنی تکمیل کرے گا. عالمہ کورس کے مقابلے میں مومنہ کورس کی موجودہ زمانے میں ضرورت ہے. پہلی وجہ دینی ماحول اس زمانے میں مفقود ہے اور ابتدائی تعلیم گھروں کے اندر نہیں دی جاتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے مومنہ کورس کی، اس کا کورس بہت مختصر ہوتا ہے، 3 سالہ 4 سالہ، اور عالمہ کورس 5 سالہ 7 سالہ 8 سالہ. بہت کم بچیاں ایسی ہے ادادیہ میں تو رہتی ہے، پنجم تک رہتی ہے، لیکن دور حدیث میں نہیں پہنچتی. درمیان میں رشتہ طے ہو گیا، فراغت سے پہلے وہ چلے جاتی، تو انتظار گاہ بن جاتا ان لوگوں کے لیے. رشتہ طے ہوگا فوراً وہ لوگ چلے جاتی ہیں، تو اس لیے ہر کوئی عالمہ نہیں بن پاتی ہے. کتنی ایسی معلمات ہیں آپ حضرات جانتے بھی ہیں، عالمہ کورس پڑھی ہوئی بہت کم ملیں گے. وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ عالم کورس کیے ہیں، لیکن سند ان لوگوں کے پاس بہت کم ہوتی ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مومنہ کورس کا نصاب بہت آسان بھی ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے. نحو صرف وغیرہ دیگر فنون کی اس کے اندر نہیں یہ چیزیں پائی نہیں جاتی ہیں. اور کل بھی آپ حضرات کو سنایا گیا، مفتی منیر صاحب دامت برکاتہم سنائے ہیں کہ 2 ہفتوں کے اندر ایک آدمی اردو کو سیکھ لے سکتا ہے، اردو کو سیکھ لے سکتا ہے. ایسے یہ ہماری بہنیں اور بچیاں بھی اردو کے اندر مہارت حاصل کر کے اردو معلمہ آسانی کے ساتھ بن سکتی ہیں، آسانی کے ساتھ بن سکتی ہیں. اور ایک فائدہ یہ ہے تعلیم اور تربیت کے لیے مؤثر نظام ہے، مؤثر نظام ہے. یہاں سکھایا گیا اولاد کی تربیت ایسی ہونی ہے.
مدرسے میں سنایا گیا شوہر کی خدمت ایسی کرنی ہے، سلام اس طریقے سے کرنا ہے، فوراً بچیاں گھروں پر اس پر عمل کرتی ہیں، تعلیم سے زیادہ تربیت پر توجہ ہے، اس کا اثر ضرور وہ لوگ گھروں میں دکھاتے رہتی ہیں۔ پانچواں یہ ہے ابتدائی قدم کے طور پر مفید ہے، عالمہ ضرور بنیے لیکن اس سے پہلے اس نظام کو شروع کرنا چاہیے تاکہ بچی کے اندر ہمت ہو، ناظرہ قرآن پاک تجوید سے سیکھ تو سکے۔ قرآن پاک ختم نہیں ہوا، بخاری کی عبارت کیا پڑھیں گے وہ، مشکات کی عبارت تجوید سے کیا پڑھیں گے وہ، حل عبارت پر جیسی مہارت ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ابتدائی نظام بہتر ہوتا ہے، اس لیے سوچا جا سکتا۔ اور بارہا مشاورت کے بعد یہ چیز بھی سمجھ میں آئی، موجودہ زمانے میں بچیوں کے پاس ذہانت کی کمی ہے، ذہانت کی کمی ہے، اور ایسے ہی استقامت اور صحت کی کمی ہے۔ یہ تین چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے بظاہر ان بچیوں سے عالمہ کورس مشکل ہے۔ ذہانت نہیں ہے، مشہور بات ہے بچیاں بہت آگے نکلتی ہے، بہت اچھا پڑھتی ہے، کیڑے ہیں وغیرہ ہے، لیکن رسم و رواج، 2 بجے تک کا فنکشن ہال، اور ان کی بیماریاں اور ان کا رات دیر تک سونا، یہ ان کی ذہانت کو کمزور کر دیتا ہے۔ ذہنی انتشار۔ دوسرا استقامت نہیں ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں بنات کے اداروں کو سنبھالتے ہیں، مہینے میں مشکل 20 دن آ گئے تو ہمارے اوپر احسان کرتی ہے۔ 20 دن، ہفتے میں 1 دن ناغہ، سر درد، پیر درد، کمر کی شکایت، بہانے سے غیر اقامتی ادارے کیسے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب انہیں عالمہ کورس کیسے پڑھائیں گے آپ؟ نحو صرف کی تعلیم کیسے دے پائیں گے آپ؟ صرف کی کوئی گردان کیسے پڑھا سکیں گے آپ؟ فقہ کا کوئی باب شروع میں سنایا گیا، اہم باتیں سنائی گئی، 1 دن 2 دن بچی ناغہ کر دی، کیسے سمجھا پائیں گے آپ؟ تو کئی مشکلات ہیں۔ بچوں میں عمومی طور پر یہ 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ذہانت اور استقامت اور صحت میں کمی۔ مشورہ دیا جاتا ہے جس کے پاس ذہانت ہو، جس کے پاس استقامت ہو، ماں باپ رسم و رواج میں اسے نہ لے جاتے ہو، چھلے سے لے کر خبر میں پہنچنے تک کے رواج میں بچیوں کو پریشان نہ کرتے ہو، اور وہ استقامت اور صحت والی بھی ہو، ضرور عالمہ کورس کیجئے، ضرور پڑھیے، بخاری کے حافظ بن جائیے۔ لیکن جب آپ کے پاس یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، آنے والے سسرال کو بھی آپ دھوکہ دیں گے۔ اس لیے مومنہ کورس کر لیجئے، مشورہ دیا جاتا ہے، دونوں بھی ہے۔ اس زمانے کے اندر جہاں پر بھی عالم کورس چل رہے ہیں، عمومی طور پر چند کمزوریاں اور دشواریاں دیکھنے کو ملتی بھی ہے۔ سب سے بڑی کمی اور دشواری جید اساتذہ کا یا صلاحیت مند اساتذہ کا نہ ملنا ہے۔ جو صلاحیت مند اساتذہ ہیں، فارغین ہیں، بنات پہ اولاً تو توجہ نہیں ہوتی ہے اور پہلے سے ہی بدنام کر دیا جاتا ہے۔ غیر صلاحیت مند وہاں پر پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، بخاری وغیرہ کھلی ہوتی وغیرہ۔ تو صلاحیت مند اساتذہ کا نہ ملنا ضلعوں کے اندر اور دیہاتوں کے اندر تو اور زیادہ ہے۔ دوسری کمزوری، عالمہ کورس پڑھانے کے لیے، درسیات کے لیے معاون درسیات جیسے ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی ہیں۔ نحو پڑھا رہے ہیں، وہی پرانا انداز جو اساتذہ سے پڑھا گیا، سنا گیا، دیکھا گیا، اسی کو پڑھایا جاتا ہے۔ بالمشافہ ہم صحیح سے نہیں پڑھ پائے، پردے کے ساتھ پردے میں رہنے والی اور پابندی سے نہ آنے والی بچی کو کیسے فن پڑھا سکیں گے؟ کیسے فن پڑھا سکیں گے؟ کیسی تمرینات ہوں گی؟ اور تیسری وجہ صرف حل عبارت پر محنت ہوتی ہے، زبر کیوں آ گیا، پیش کیوں آ گیا وغیرہ وغیرہ، حل عبارت پر محنت ہوتی ہے، دینی ذہن سازی یا احکام و مسائل پر توجہ کم ہوتی ہے۔ بچی صرف حل عبارت ترجمے پر ہی توجہ دے گی اور احکام و مسائل پر توجہ نہیں دے پائے گی۔ اصل مقصود تو طالبہ کے لیے، بچی کے لیے اور ہم سب کے لیے
اصل احکام و مسائل ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے حل عبارت پر توجہ تو ہوتی ہے لیکن کتابوں کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہوتی بھی ہے تو صرف اسی کے اوپر محنت ہوتی ہے، کتابوں کی تکمیل کرنا ہے، بس کتابیں گزار دینا ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے بخاری وغیرہ دور حدیث سب جگہ پر ہوتے ہیں مومنات کے اندر، لیکن جو سیاہ ستہ وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں وہ صرف برائے نام ہوتے ہیں۔ تکمیل بخاری تو کم ہوتے ہیں لیکن جلسہ بخاری بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تکمیل بخاری کم ہے، جلسہ بخاری زیادہ ہے۔ تو نصاب کی فکر یا اس کا غم، عالمہ بنانے کی فکر ہوتی ہے، لیکن نصاب کے اوپر ہم توجہ دیں گے، برائے نام صرف چسکا لگا کر ہٹا دیا جاتا ہے، برائے نام صرف گزار کر ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک پہلو سوچنے کا ہے۔ اگر ہماری بہن عالمہ بن بھی جائے اگر اس کا رشتہ صحیح جگہ لگے، شوہر دیندار ہو یا اس کی ساس یا اس کا سسرال سلیقے مند ہو، دین پسند ہو، تو پھر اس کو پڑھانے کا موقع دیں گے۔ پڑھانے کا موقع مل بھی جائے تو اس کی کتنی صحت ہے، ہفتے میں 2 دن ناشتے کا ناغہ ہے محترمہ کا، کیسے استقامت کے ساتھ گھر کو سنبھالے گی اور مدرسے کے نظام کو سنبھال پائے گی؟ پہلے تو خاندان تیار ہونا، دوسرا یہ خود تیار ہونا، پڑھانے کے قابل کی بن جانا، گھر کا نظام بھی ہو، نصاب بھی ہو اور استقامت بھی ہو، بظاہر ناممکن ہے۔ اور پھر وہ زچگیوں کا سلسلہ تو لمبا ہے، تعلیم منقطع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کئی وجوہات ہیں، کمزوریاں ہیں جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب بارہا فرماتے ہیں کہ ہماری بچیاں فی الحال اردو کی معلمہ تو بن جائیں، اردو میں ہم سارا دین تو دینے والے پہلے بن جائیں۔ عقائد کسے کہتے ہیں، فرقہ ضالہ کیا ہے، باطلہ کیا ہے، شکیل بن حنیف میرے گھر میں پہنچ چکا ہے، میں اس کی بات ماننا نہیں ماننا، پہلے یہ تو معلوم ہو جائے۔ پردہ کسے کہتے ہیں، زیبائش کیا چیز ہے، تقسیم جائیداد میں عورت کا کتنا دخل ہے، کس طریقے سے وہ لوگ خاندان میں مردوں کو ابھارتی ہے، یہ ساری چیزیں سامنے تو آ جائے، یہ دین تو ان کے سامنے تو آ جائے۔ پردہ صرف مدرسے کا یونیفارم نہیں ہے، اسلام کا یونیفارم ہے، یہ سمجھ میں تو آ جائے۔ یہ سارا دین انہیں اردو میں دینے کی کوشش ہو اور معلمات کے ذریعے سے، اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے، اسباب ایسے ہیں تو معلمین کے ذریعے سے ان کے محاضرات ہو۔ اور ہمیں سمجھنا چاہیے ہر ایک کو دیندار اور دین پسند تو بننا ہے، لیکن عالمہ ہر ایک کو بننا نہیں ہے۔ ہم ہر ایک بچی کو عالمہ بنانے کی کیوں فکر کر رہے ہیں؟ دیندار بننا ضروری ہے، دیندار بنانے کی فکر زیادہ ہونا چاہیے۔ بچی عالمہ بن گئی، فرقہ ضالہ میں ملوث ہو گئی، عالمہ بن گئی، غیر کے ساتھ بھاگ گئی، کتنے واقعات ہیں۔ ہم خود افسوس بھی کرتے ہیں، کیا اس کی وہ بخاری اسے کیوں نہیں بچا پائی؟ وجہ یہی ہے، تعلیم دی گئی، تربیت پہ توجہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو ہمیں ہر ایک کو دیندار بنانے کی فکر، پردے میں رہنے کا سلیقہ اور ہر حال میں اپنی شناخت کو باقی رکھنے کی فکر ان لوگوں کو سکھانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور جن کے اندر صلاحیت ہے، جیسا کہ سنایا گیا، ضرور عالمہ ہونا چاہیے، بنانا بھی چاہیے، معاشرے کو اور دنیا کو ایسی عالمہ کی بھی ضرورت ہے۔ اور ہمیں کوشش یہی ہونا چاہیے اس مومناتی کورس کے ذریعے سے امور خانہ داری، گھر کا نظام کیسے ہو، کچن روم کو کیسے سنبھالا جائے، اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، ماں باپ کی خدمت کیسے ہو، شوہر کی اطاعت کیسے کی جائے، اور مشترکہ خاندان میں کیسے رہے، ننندوں کے ساتھ، دیورانیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہو، مکاتب میں اپنے گھر میں کیسے شروع کروں، اور میں اپنے گلی میں اور آس پاس کے 2 گلیوں کو جوڑ کر خواتین کا اجتماع ہفتہ روزہ یا 15 روزہ کیسے میں شروع کروں۔ یہ کم از کم ہماری ان بچیوں کے اندر فکر پیدا کر دی جائے، یا وہ لوگ تیار ہو جائے تو امت کا ایک بہت بڑا کام قابو میں آ جائے گا، بہت بڑا خیر ان کے ذریعے سے وجود میں آ جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے کچھ دنیا کے فنون اور ہنر
جیسا کہ مفتی صاحب سنائے ہیں، سلائی کا یا ایسے کڑھائی کا، پکوان کا نظام، اور گھروں میں رہ کر جو پردوں کے ساتھ ناموافق اور نافرمان شوہر کی وجہ سے ناموافق حالات میں جو کام کیے جا سکتے ہیں، یہ فنون سکھانے کے ہیں، یہ فنون گزارنے کے ہیں، یہ ہنر سمجھانے کے ہیں، ان پر بھی توجہ ہونا چاہیے۔ پکانے کھلانے کا سلیقہ، پکانے بھی آ جائیں۔ ہماری معلمہ اور ہماری عالمہ اور یہ خواتین کا طبقہ 4 قسم کے پکوان، 4 قسم کی روٹیاں، 4 قسم کی بریانیاں، 3 قسم کے میٹھے، یہ سب پکانے آئے۔ پڑھنے کے زمانے میں تو نہیں آیا، ابھی بیچاری پڑھ ہی رہی ہے، رشتہ طے ہو گیا، پھر بعد میں مسائل کھڑے ہو گئے۔ تو یہ سارا نظام سوچنے کی ضرورت ہے، پکانے بھی آ جائے اور کھلانے کا سلیقہ بھی آ جائے، مہمانوں کا اکرام کیسے کرنا ہے، باضابطہ اس کی ٹریننگ اور عملی مشق اداروں کے اندر ہونا چاہیے۔ کس طریقے سے ایک بہن کا استقبال کیا جاتا ہے، بارہا شکایتیں سنتے رہتے ہیں، گھر میں گئے استقبال نہیں کیے، فنکشن ہال چلے گئے، وہ خاتون ہمارا استقبال نہیں کیے، کب تک چلیں گے ایسے ہی؟ یہ باریک باریک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ دل کو جیتنے والے بھی ہیں اور خاندانوں کو توڑنے والے بھی ہیں۔ دھونے بھی آ جائے، دھلانے کا سلیقہ بھی آ جائے، کس طریقے سے جسمانی صحت اور حفظان صحت، یہ ساری چیزیں ہیں جو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ حضرات کے سامنے یہ عالمہ کورس اور مومنہ کورس دونوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے، سنایا گیا، دباؤ میں نہیں سنایا جا رہا، دباؤ نہیں ڈالا جا رہا، سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرات کو سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور علاقے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سنایا جا رہا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔